تو پولیس کی جانب سے گلی محلوں میں یہ پیغامات اسپیکر کا استعمال کرتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، صرف بنیادی خوراک کی جو دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ تو شاید جتوئی صاحب یہ فیصلہ لاک ڈاؤن کا ہو گیا ہے، لیکن لوگ بڑے کنفیوز ہیں، کیا کھلا رہے گا، کیا بند ہوگا، بینکس کھلیں گے نہیں کھلیں گے، پیٹرول پمپس کھلیں گے نہیں کھلیں گے، ذرا صورتحال آپ واضح کیجیے گا دیکھنے والا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جو اعلان ابھی آپ پولیس کی طرف سے سن رہے تھے، یہ اعلان لاک ڈاؤن کے اعلان سے پہلے کا ہے۔ یہ اصل میں ڈپٹی کمشنرز نے، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے لکھا تھا وزیر اعلیٰ کی اپیل پر، جب انہوں نے کہا تھا کہ 23 مارچ تک لوگ جو ہیں رضاکارانہ طور پر گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں، یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اعلان تھا۔ لاک ڈاؤن کا جو اعلان ہے وہ میرے خیال میں ابھی دوبارہ ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ان کو گھروں میں رہنا ہے اور کس طرح باہر نہیں نکلنا ہے۔ پولیس بھی مختلف جگہوں پہ تعینات کی جائے گی، رینجز بھی تعینات کی جائے گی، اگر ضرورت پڑی تو فوج کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے، فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ حکومت سندھ نے 1 دن 2 دن کا تجربہ کیا، لوگوں سے اپیل کی کہ وہ رضاکارانہ طور پر گھر پہ رہیں، لیکن حکومت سندھ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ گھروں پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، اس لیے اب جو ہے انہیں بٹھانے کے لیے، گھروں پر بٹھانے کے لیے تھوڑا سا سختی کریں گے اور پولیس اور رینجرز کو استعمال کیا جائے گا، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، جگہ جگہ چیکنگ ہوگی، اور ٹریفک پولیس کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ گاڑی جو ہے اگر کچھ چل رہی ہے تو اس کو چیک کریں، جو SOP انہوں نے بتائی ہے کہ ایک ڈرائیور اور ایک آدمی ہو، اس کو چیک کریں گے۔ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ اگر انہوں نے روڈ پہ دیکھی تو ٹریفک پولیس فوراً اس کو روک لے گی اور بند کر دے گی۔ یہ بھی ساری SOP ابھی فوری طور پر میری بات ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہونا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ حکومت سندھ ابھی تھوڑی دور میں ڈیٹیل وائز جو ہے وہ میڈیا کے تھرو بھی، اور ابھی جس طرح آپ اعلان سن رہے تھے یہ اس طرح بھی اعلان کرائے گی کہ لوگ اس طرح کریں۔ یہ پہلا تجربہ ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سماجی دوری اختیار کریں، انہیں حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ کی اپیل سے سبق سیکھنا چاہیے کہ لوگوں نے عمل نہیں کیا ہے، اور وزیر اعظم کی اپیل پر بھی لوگ عمل نہیں کریں گے۔ اگر پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، صرف سندھ میں ہوا، تو اس کا فائدہ تھوڑا سا ہوگا لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، سندھ بھی دوبارہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اجلاس میں بلایا تھا، تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی سندھ میں لاک ڈاؤن کی حمایت کی ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے لوگوں کو چاہیے کہ وزیر اعظم کو سمجھائیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے MQM، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ملک کی یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کر رہی ہے تو وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں کو بھی اس پولیٹیکل وزڈم کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو لغائی صاحب، ظاہر پنجاب حکومت بھی ابھی فوج کی مدد کے لیے خط لکھ چکی ہے وزارت داخلہ کو، وزیر اعظم ابھی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت کیا عثمان بزدار کچھ اور سوچ رہے ہیں، وزیر اعظم کی سوچ کچھ اور ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے سٹیپس لینے میں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلن سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں بہرحال ڈسپلن سوسائٹی بننے میں وقت لگے گا، پھر آپ کو طاقت کے ذریعے بات ماننی پڑتی ہے۔ ڈسپلن سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی جابر نہیں ہوا، چین نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب لوگوں کو سڑکوں پر ڈنڈوں سے مارنا چاہیے، انہوں نے اعلان کیا جی بند ہو جائے، بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گھر سے نہ نکلے، نہیں نکلے۔ انہوں نے جس طرح کے اعلانات کے لوگوں نے مانے اور لوگوں نے قابو پایا اس پر، اور یہ آج صورتحال یہ ہے کہ ووہان شہر جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہے اور وہاں پر کیسز نہیں آ رہے ہیں، جو سب سے بڑا مرکز تھا جہاں سے یہ بیماری اٹھی تھی، اب وہاں سے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک ڈسپلن موجود ہے۔ ہم ڈسپلن کیوں کرتے ہیں؟ وہ جی آپ آزادیاں نہیں ہیں، جی وہ آپ کو جو ہے فلاں چیز نہیں مانی جاتی ہے، آپ کے اظہار رائے پر پابندی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان مطمئن ہے اپنی زندگی سے اور انسان کو زندگی کی ساری سہولتیں مل رہی ہیں، میں تو چین میں گیا بھی ہوں، میں نے سفر بھی کیا ہے، میں نے شہروں میں بھی گیا ہوں، اور وہاں پر زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط موجود ہے۔ اگر آپ زندگی میں نظم و ضبط لاتے ہیں تو
ایسی مشکلات کے وقت میں، ایسے تکلیف کے وقت میں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک سوسائٹی اگر نظم و ضبط کا نہیں ہے. شاہد جتوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی لوگوں نے عمل نہیں کیا. لوگوں کی بڑی تعداد نے عمل نہیں کیا، لیکن ایک معمولی تعداد تھی جس نے اس عمل درآمد کو خراب کیا، اور اس میں بھی بہت کم تعداد میں ایسے تھے جو ضرورتاً کھڑے ہوئے تھے. ٹھیلے والے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ایک کا دکا اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بغیر ضرورت کے لوگ جو تھے وہ بھی ان کم لوگوں میں بھی زیادہ وہ لوگ تھے جو بغیر ضرورت کے نکل رہے تھے. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ نکلیں. آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کسی دوست کے ہاں جائیں، کسی رشتہ دار کے ہاں جائیں، یا آپ باہر نکل کر ہوا خوری کریں. کو مل کر اس صورتحال سے لڑنا ہے. نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں، اور جی سازشی کہانیاں آ رہی ہیں، ایسا ہو گیا ہے، کوئی عالمی سطح پر کوئی بڑی ایسی مصیبت آ رہی ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہوگا. لیکن اس وقت ساری دنیا اس صورتحال سے گزر رہی ہے. پورا یورپ اس صورتحال سے گزر رہا ہے، افریقہ اس صورتحال سے گزر رہا ہے، ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور دنیا کے بیشتر ممالک، سارے ممالک، 185 ممالک میں یہ چلا گیا ہے. اب ہمیں ڈسپلن کو قبول کرنا ہوگا اور وزیر اعظم کو اس طرف جانا ہوگا. کیا ایسا پہلے نہیں ہوا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ بلیک آؤٹ ہوئے؟ جنگوں کے دور میں ہوتا تھا بلیک آؤٹ، ہم نے جنگیں بھی دیکھی ہیں، بلیک آؤٹ بھی 65 کی بھی جنگ دیکھی اور 71 کی بھی جنگ دیکھی. بلیک آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تجربہ ہے. لیکن لگائی صاحب، وزیر اعظم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پر لوگ ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے اگر ہم نے لاک ڈاؤن کیا. دیکھیں، یہ ذمہ داری میں یہ ذمہ داری سب سے پہلے اس شخص کی ہے جس کے گھر کے قریب، اگر آپ کے گھر کے قریب ایک بھوکا خاندان رہتا ہے اور بھوک سے بچہ کوئی یا بڑا کوئی یا کوئی بھوک سے انتقال کر جاتا ہے، تو پہلی ذمہ داری پڑوسی کی ہے. ہم اس کی ذمہ داری پوری کریں. حکومت نے ہیلپ لائن دی ہوئی ہیں بھائی، ہیلپ لائن دی ہوئی ہیں کہ جناب اگر آپ کے لیے کھانے کا مسئلہ، ایون لوگوں نے، حکومت نے بھی دی ہوئی ہیں اور سوشل اداروں نے بھی دی ہوئی ہیں کہ جب بھی آپ کو کھانے کا مسئلہ ہو اس نمبر پر کال کریں. اور وہ نمبر ہم لے لیں گے اور شیئر بھی کریں گے کہ یہ نمبر اس طرف سے آ رہا ہے. آپ لوگوں کو اس طرح کے میسیجز دیں اور لوگ وہ کریں، اس طرح کا اپنے ہاں بندوبست کریں کہ آپ خود جہاں کھا رہے ہیں اوروں کے ساتھ شیئر کریں، جن کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. اگر پڑوس میں آپ کے گھر میں کھانا ہوتے ہوئے، آپ کے ہاں راشن موجود ہوتے ہوئے اگر پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوتی ہے، مجھ پر ہوتی ہے. اگر میرے پڑوس میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے بھوک سے، افلاس سے، میرے قرابت داروں میں، میرے عزیزوں میں اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا نا. میرے لیے ہوگا کہ میں نے کسی کی فکر نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. تو اس طرح سے سب لوگوں کی فکر کریں گے تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ. اور بڑی تعداد میں لوگوں کے کسی مصیبت کا شکار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. تو شاہد صاحب، اب اس لاک ڈاؤن کے بعد جو ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں پرائیویٹ بینکس بند ہوں گے نہیں ہوں گے، پرائیویٹ دفاتر پر اس کا اطلاق ہوگا نہیں ہوگا، کس حد تک ہوگا، پیٹرول پمپس جو لوگ ایمرجنسی میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کھلے ہوں گے نہیں کھلے ہوں گے. ذرا اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا، اس بارے میں کیا اعلان ہے؟ جی، بینک کھلے ہوں گے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے سٹاف کو ریڈیوس کریں اور کوشش کریں کم سے کم سٹاف پہ کام چلائیں. پیٹرول پمپس بھی کھلے ہوں گے، باقی سبزی کی اور گراسری کی جو دکانیں ہیں وہ بھی کھلی ہوں گی. اور اس کے لیے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ اپنا سودا صرف جو ضروری اشیاء ہیں وہ لے سکتے ہیں، مریضوں کو ہاسپٹل بھی لے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی کرفیو والی صورتحال نہیں ہے. لیکن یہ ہوگا کہ اگر آپ بلا وجہ جا رہے ہیں اور آپ سیکیورٹی اہلکار کو مطمئن نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے وہ کیوں باہر نکلے ہیں، تو اس پہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے لاک ڈاؤن کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اور اگر آپ اس کو مطمئن کر رہے ہیں کہ میں سودا لینے جا رہا ہوں، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہوں، میں بینک سے پیسے نکلوانے جا رہا ہوں، تو وہ میرے خیال میں ہے. لیکن یہ جو کچہریاں کرتے ہیں ہم لوگ ویسے گھومتے پھرتے ہیں، اس پہ پابندی ہوگی. اس کو وہ مانیٹر کرے گی حکومت، اپنی فورسز کے ذریعے مانیٹر کرے گی. اور لوگوں کو، کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں تعاون کرنا چاہیے اپنے لیے. آپ ایک شخص نہیں ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے پوری دنیا ہے. آپ بہت اہم ہیں. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے پیاروں کو بچائیں. یہ صورتحال تاریخ میں ہم نے شاید نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں. جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کرنے میں تاخیر کی، اٹلی کے وزیر اعظم کا ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ رو کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو غلطی ہم سے ہوئی آپ لوگ نہ کریں. ہم نے لاک ڈاؤن کرنے میں تاخیر کی، آپ لوگ غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے. یہی بات جرمنی میں بھی لوگوں نے کی
کہ ہم سے غلطی ہوئی. ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. کر لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسا کہ لغاری صاحب نے کہا, کمیونٹی اپنے لوگوں کو خود سنبھالے, اپنے پڑوسیوں کو خود سنبھالے. ہم پاکستان میں سب سے زیادہ خیرات اور زکوٰۃ دینے والا ملک ہے, یہاں سب سے زیادہ خیراتی ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا. سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم راشن بیگس بھی دیں گے لوگوں کو. یہ اور بات ہے کیونکہ ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ڈسٹریبیوشن کا میکانزم نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یونین کونسل لیول پہ اپنی لیڈرشپ کو اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے یونٹ میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہاں پولیٹیکل فورسز کسی بھی جماعت کی وہ نشاندہی کریں کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں, ان کو راشن ملنا چاہیے. تو اس طرح کے انتظامات امیر اکرام ہیں شاید, ان کے ساتھ بات کر لیں. حکومت سندھ کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہیے. بالکل. اور پاکستان کی صورتحال کی تو ہم نے بات کر لی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.